لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام اللهم صل على محمد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العلی العظیم ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ہماری گفتگو اس خطبے کے ذیل میں چل رہی تھی اور جیسا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ 8ویں امام اس سلام اللہ علیہ اس خطبے میں مقام اور عظمت امامت کی بیان کر رہے ہیں اور امام یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام کو خود انتخاب کر سکتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ کس طرح انتخاب کریں گے پہلا جو خلاصہ تھا اس کا یہ تھا کہ قرآن میں آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء کہ ہم نے قرآن میں کوئی چیز بھی کم نہیں چھوڑی ہے سارا کا سارا قرآن میں بیان کیا ہم نے تو اگر امامت رسول نے اگر بیان نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو ٹھکرانے والا ہے اور جو قرآن کو ٹھکرائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا امام نے یہ استدلال بیان کیا دوسرا امام علیہ السلام نے یہ استدلال بیان کیا کہ امام جو ہے وہ اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس میں گفتگو ہو رہی تھی تو امام نے بیان کیا کہ امام وہ ہے کہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو بعد از حضرت ابراہیم کو رسالت کے بعد خلت کے بعد مقام امامت عطا کیا یعنی مقام امامت میں وہ پہنچے ان مراحل کو طے کرتے ہوئے جبکہ امام پہلے دن سے امام ہوتا ہے یعنی حضرت ابراہیم یا دوسرے انبیاء جو مقام امامت تک پہنچے وہ مراحل طے کر کے اس مقام تک پہنچے جبکہ خود جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں وہ پہلے دن سے اس مقام پر تھے اچھا مقام امامت بھی مختلف ہے ایسا نہیں کہ امامت میں سب برابر ہیں جیسے امیر المومنین سلام اللہ علیہ تمام ائمہ سے افضل ہیں اللہم صل علی محمد یا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ان کے شیعوں میں ابراہیم ہیں لیکن یہاں پر قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک تنزیل ہوتی ہے ایک تعویل ہوتی ہے تنزیل یعنی جو شان نزول ہے شان نزول یہ ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ یعنی حضرت نوح کے شیعوں میں سے حضرت ابراہیم ہیں
یہ تنزیل ہے، یہ ظاہر قرآن ہے۔ باطن قرآن کیا ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ خداوند متعال نے جب مقام امیر المومنین سلام اللہ علیہ دکھایا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے انوار کو دکھایا اور ان کے ارد گرد شیعوں کا جو مقام دکھایا تو حضرت ابراہیم نے تمنا کی، اللہم اجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خدایا مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تو یہ مقام امام، اگرچہ حضرت ابراہیم خود امام ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں یعنی جو گزشتہ ہماری گفتگو تھی اس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ پانچویں امام خود مقام امامت پر ہے لیکن علی کی ولایت پر ہے۔ امام باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، تمام 11 امام، یہ 11 کے 11 امام امیر المومنین کی ولایت پر ہے، امیر المومنین کی ولایت پر ہے، لہٰذا مقام امامت خود درجات ہے، خود اس کے درجات ہے کہ حضرت ابراہیم تمنا کرتے کہ خداوندہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے، لہٰذا یہ مقام امامت ہے۔ تو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو اس مقام پر قرار دیا۔ اب یہاں پر امام علیہ السلام استدلال، 8ویں امام استدلال کر رہے ہیں کہ خداوند متعال امتحان لینے کے بعد حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت کے بعد، خلت کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچاتا ہے، تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقام امامت کو ہم انتخاب کر لیں گے کون امام ہے، کہ کون جو وہ ہمارے بعد جو وہ رسول کے بعد کون خلیفہ ہونا چاہیے، کیسے انتخاب؟ یہ منتخب، یہ عہدہ الہی ہے، کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کون ہے؟ امام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الامام کالشمس طالعہ۔ خوب، امام مقام امامت کو بتاتے ہیں۔ امام کون ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سورج کی حقیقت معلوم ہے کسی کو کہ سورج کی حقیقت کیا ہے؟ سورج تک کسی کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ سورج کو کوئی قریب پہنچ سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں، امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کون ہے؟ امام جو ہے وہ کالشمس طالع، طلوع کرنے والا شمس ہے، طلوع کرنے والا سورج ہے، والمجللۃ بنورھا للعالم۔ کیا ہے امام؟ امام وہ ہے کہ یہ کل عالم جس کے نور سے منور ہو رہا ہے، جس طرح سورج سے کل عالم منور ہوتا ہے، یہ کائنات، یہ دنیا نہیں، یہ کائنات جو ماورائے سورج ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ کائنات منور ہوتی ہے، امام سے منور ہوتی ہے۔ تو یہ امام سورج سے جو وہ تشبیہ دے رہے ہیں، وہی فی الافق، یعنی یہ امام اس بلندی پر ہے، یہ امام اس بلندی پر ہے، بحیث لا تنالها الایدی والابصار، اس بلندی پر ہے کہ سورج کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، سورج کو آنکھوں سے انسان دیکھ سکتے ہیں، لیکن امام کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہ امام سورج کی طرح ہوتا ہے، نہیں، امام علیہ السلام فرماتے، امام رضا علیہ السلام فرماتے اس نقل کے مطابق کہ امام کیا ہے؟ فی الافق، اس بلندی پر ہے، بحیث لا تنالها الایدی والابصار، جس تک نہ ہاتھوں کی رسائی ہے، نہ بصارتوں کی رسائی ہے، نہ آنکھوں کی رسائی ہے، نہ ہاتھوں کی رسائی ہے۔ مقام امامت اس بلندی کے اوپر ہے۔ وہ سراج الظاہر، وہ چمکتا ہوا جو وہ روشنی ہے، وہ نور الساطع، وہ اٹھتا ہوا نور ہے، وہ نجم الہادی، ستارے کی خصوصیت کیا ہے؟ ستارے پرانے زمانے میں اگر آپ کو کسی مقام پر جانا ہے تو ستاروں کی ہدایت سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کو کس طرف جانا ہے؟ مثال کو شام کی طرف جانا ہے تو شام کا ایک ستارہ ہے جو شام کی طرف ہدایت دینے والا ہے، عراق کا ایک ستارہ ہے، مدینے کا ایک ستارہ ہے، مکے کا ایک ستارہ ہے۔ امام کون ہے؟ وہ نجم الہادی، وہ ستارہ ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ کہاں پر ہدایت ہے؟ فی غیاب الدجا، اندھیری رات میں، یعنی یہ تشبیہ دے رہے ہیں امام علیہ السلام، یہ جو دنیا کی گمراہی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون آ کر بتائے گا؟ یہ مولانا بتائیں گے، مولوی صاحب بتائیں گے، کہ مولوی صاحب کو اپنی ہدایت کے بارے میں نہیں پتہ، یہ خود اس اندھیرے کا ایک فرد ہے۔ کون ہے جو اس اندھیرے میں ہدایت دینے والا ہے؟ یہ علی ہے جو فاروق اعظم ہے، یہ علی مع الحق والحق مع علی ہے، اور حق وہاں پر ہے جہاں پر علی ہے۔ لہٰذا خوب توجہ کریں کہ امام کون ہے؟ النجم الہادی فی غیابہ الدجا، اس سخت اندھیرے میں گمراہ
اندھیرے میں جہاں پر انسان کو ہاتھ سے ہاتھ نہ دکھائی دے، یہ تشبیہ ہے اندھیرے سے، یعنی دین کا جو دین کی گمراہی ہے، اس کی ہدایت کون دے گا؟ کون کہے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے؟ آپ حق ہیں، آپ حق ہیں، آپ حق ہیں، آج کا مجتہد حق ہے، شیخ انصاری حق ہے، وہ صحابی حق ہے، وہ جو ابو ذر غفاری حق ہے، نہیں، ہم حق پر ہیں، اس لیے کہ ہم حق علی کے ساتھ ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، ہم چونکہ علی کے ساتھ ہیں، علی چونکہ حق ہے، لہذا ہم حق کے ساتھ ہیں، یہ ہمارا حق، یہ ہماری راستہ روشن ہے۔ لیکن مثال کے طور پر اب ہم نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے راستے کو انتخاب کیا تو ہمارے سارے کے سارے کام حق ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کام ہمارا حق ہے، یہ کام ہمارا حق ہے، یہ اندھیرا جو دین کی جو گمراہی ہے، دین کی جو ہدایت ہے، اس میں کون ہدایت دے گا؟ امام، الامام النجم الہادی، امام جو وہ ستارہ ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ اس رات کے تاریخی رات میں جس طرح دین کی تاریخ میں، دین کی گمراہی میں اگر کوئی ہدایت صرف اور صرف ہدایت دے سکتا ہے تو یہ صرف اور صرف امام معصوم ہدایت دے سکتے ہیں۔ فی غیاب الدجا و اجواز البلدان والقفار ولجج البحار، یعنی اس ٹھاٹے مارتے ہوئے موجوں کی جو سمندروں کی جو موجوں میں کون ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ یہاں پر تشبیہ ہے، اس دین میں، اس دین کی موجوں میں، اس دین کی مشکلات میں کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ باطل ہے۔ آج مثال کے طور پر ایک شیعہ یہ کہتا ہے، ایک شیعہ یہ کہتا ہے، تو شیعہ امیر المومن کی ولایت میں تو حق پر ہے، لیکن یہ راستہ صحیح ہے یا یہ راستہ صحیح ہے خود معلوم نہیں ہے۔ اس میں کون ہدایت دینے والا ہے؟ اس میں صرف امام معصوم ہدایت دینے والے ہیں۔ باقی غیبت کے زمانے میں کیا کرنا ہے؟ غیبت کے زمانے میں جب انسان کو اگر راستے کے بارے میں آگے معلوم نہ ہو کہ یہ راستہ آیا کسی کھائی میں جا رہا ہے یا منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، تو عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ عقل سلیم کہتی ہے آپ اپنی گاڑی کو بند کر کے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، آگے نہ بڑھیے، کیونکہ ممکن ہے کھائی ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت ہو جائے۔ لہٰذا خداوند متعال اگر یہ صراط مستقیم ہے، اگر یہ حق تک راستہ پہنچانے والا ہے، تو خداوند متعال قیامت میں آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیوں اس راستے پر نہیں چلے جبکہ یہ راستہ مستقیم تھا، حق تک جانے والا تھا۔ تو ہم خدا کی بارگاہ میں جواب دیں گے کہ تیری حجت پردہ غیبت میں تھی، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ راستہ جو نجم الہادی ہے، جو ہدایت میں جو ہدایت کے راستے پر جو ستارہ ہے وہ پردہ غیبت میں ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے لیے روشن ہے، جو راستہ ہمارے لیے واضح ہے، اس سے ہٹ کر خداوند متعال قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا، یہ عدل الہی کے برخلاف ہے۔ لہٰذا فی اللجج البحار، لجج کہتے ہیں تلاتم، موجے، جو سمندر کی موجوں میں امام کیا ہے؟ امام ہاتھ پکڑنے والے ہیں، امام ہدایت دینے والے ہیں۔ لہذا دین کی گمراہی میں نماز کس طرح ہے، خدا کیسا ہے، توحید کہاں پہچانیں گے؟ نہج البلاغہ میں۔ توحید کہاں ملے گی؟ شیخ صدوق کی کتاب التوحید میں ملے گی۔ توحید کہاں ملے گی؟ اصول کافی کی کتاب التوحید میں ملے گی۔ رسالت کہاں ملے گی؟ امیر المومنین کی کلمات میں ملے گی۔ دین کہاں ملے گا؟ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے کلمات میں ملے گا۔ الامام الماء العذب علی الظما، امام کون ہے؟ پیاسے کے لیے میٹھے پانی کی طرح ہے۔ یہ سب تشبیہات ہے، یہ سب شباہت ہے، یہ سب تشبیہات ہے، شباہت ہے، کس میں؟ کہ انسان دین میں اگر انسان جس طرح پیاسا ایک مشکل میں ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، یہ پیاسا پریشان اور مضطرب ہے، دین میں جب مضطرب ہو تو ماء العذب کون ہے؟ ماء یعنی پانی، عذب یعنی میٹھا پانی، میٹھا پانی۔ یہ آپ کے جتنے بھی جو یہ پانی ہیں، جو آپ کے پانی کی بوٹلز مل رہے ہیں، یہ پانی کچھ بھی نہیں ہے اس امیر المومنین کی ہدایت کے پانی میں، حوض کوثر کے پانی میں کے مقابلے میں۔ تو امام کون ہے؟ الماء العذب، وہ میٹھا پانی ہے ہدایت میں، یہ امام ہے۔ الدال علی الہدی، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ خوب توجہ کریں میرا بچہ اور جوان، کہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، یعنی خوب توجہ کریں، ہدایت میں صرف اور صرف امام اس ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ آج ہمارے پاس
اصول کافی، بصائر و درجات، کتاب بہار الانوار، یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کا کلام ہے یہی فقط ہماری ہدایت دے سکتا ہے۔ اگر امام کا کلام نہیں ہے، اس سے ہٹ کر جو ہماری ہدایت یہاں پر جو وہ ابھی پردہ غیبت میں ہے، جتنی واجبی ہدایت تھی وہ ہدایت جو ہم کو کمال تک پہنچانے کے لیے تھی وہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کر دی 260 ہجری تک۔ اب جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس غیبت کے زمانے میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو بیان کیا وہ کرنا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ جو غیبت ہے اس غیبت میں ہلک المستعجلون وسلم ونجس المستسلمون، کیا فرمایا؟ جو بھی اس غیبت میں جلد بازی کرنے والا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو ہماری اس غیبت میں سر تسلیم خم ہے۔ کیا مطلب غیبت میں سر تسلیم خم ہے؟ امام حجت پردہ غیبت میں ہے، آمنا وسلمنا، ہم نے اس امام کو امام مانا ہے، لہٰذا اس امام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کسی امام کو ہم خود ہی نہیں بنائیں گے اپنی دنیا چلانے کے لیے، اپنی آخرت کو چلانے کے لیے، نہیں، وہ امام پردہ غیبت میں اسی پر امام ہے، اسی کو امام مانتے ہیں، اسی کو ہادی مانتے ہیں، اسی کو نجم مانتے ہیں، اسی کو ماؤل عز مانتے ہیں، اسی کو سب کچھ مانتے ہیں۔ غیبت میں کیا کرنا ہے؟ یہ وسائل الشیعہ ہے، یہ اصول کافی ہے، یہ آپ کے پاس ہے۔ باقی فقہا جو ہیں وہ اس دین، اس احادیث کی شکل میں ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو یہ امام معصوم ہے۔ امام معصوم کیا ہے؟ المنجی من الردى، کہ جو بھٹکے ہوئے کو نجات دینے والا ہے۔ الامام النار الیفاع، کہ قدیم زمانے میں رات کی تاریکی میں اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی کو علامت دینی ہے تو علامت دینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ آگ جلائیے۔ امام ہدایت دیتا ہے کس طرح؟ جس طرح وہ مشعل کی آگ بھڑکتی ہے، بلند کی جاتی ہے رات کی تاریکی میں کہ یہ مقصد ہے، یہاں تک پہنچنا ہے۔ امام اسی طریقے سے جو ہدایت دینے والا ہے۔ الدلیل فی المہالک، کہ ہلاکت کے راستے میں رہنمائی کرنے والا امام ہے۔ من فارقہ، جس نے بھی امام سے جو جدا ہو گیا فہو ہالک، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو بھی امام سے جدا ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ الامام السحاب الماطر، امام وہ برستے ہوئے بادل ہیں۔ کیا آپ لوگ جو اس کو بخوبی واقعی جو وہ اس کو اندازہ لگائیں گے؟ امام وہ برستے ہوئے جو کو بادل ہیں۔ الغیث الحاطل والشمس المضیہ، وہ چمکتا ہوا سورج ہے۔ والسماء الظلیلہ، وہ سایہ کیے ہوئے آسمان کی طرح ہے۔ والارض البسیطہ، وہ بسیط، وہ وسیع و عریض زمین ہے۔ العین الغزیرہ، چشمہ پھوٹتا ہے، پھوٹا ہوا جو پھوٹنے والا چشمہ ہے، کس طرح پیاسے کو سیراب کرتا ہے، امام سے لوگ اسی طریقے سے سیراب ہوتے ہیں۔ والروضہ، الامام الانیس، امام کون ہے؟ دوست ہے، رفیق ہے، انیس ہے، رفیق ہے۔ والوالد الشفیق، والد ہے جو شفقت کرنے والا والد ہے۔ والاخ الشقیق، دیکھیں دو قسم کے بھائی ہوتے ہیں، ایک سوتیلا بھائی ہوتا ہے جس کے ماں الگ ہے، باپ الگ ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، تو یہ بھائی اس بھائی کے ساتھ وہ محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ محبت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کون ہے؟ الامام الاخ الشقیق، سگے بھائی کی طرح محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی سے کیسی محبت کرتا ہے؟ امام ویسی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام کون ہے؟ الام البرہ، دیکھیں ایک وہ ماں ہے جو ماں فاجرہ ماں ہے، بری ماں ہے، جو اپنی اولاد کا خیال رکھنے والی نہیں ہے، اولاد کو چھوڑ کر چلے جانے والی ہے، اولاد کے نفع نقصان کو دیکھنے والی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کون ہے؟ امام البر بالولد الصغیر، وہ نیک ماں جو اپنے بچے کے لیے نیک ہے، یہ ہے امام، یہ ہے امام۔ اب ظاہر ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے الفاظ ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ شفیق کون ہے؟ باپ ہے۔ سب سے زیادہ نیک کون ہے اولاد کے لیے؟ ماں ہے۔ اپنے بھائی کے لیے بھائی کی جو محبت ہے تو امام ان مثالوں سے سمجھا رہے ہیں، ورنہ وہ نہ ولد ہے، نہ وہ جو کہ والد شقیق کی طرح، وہ نہ جو کہ والد شفیق کی طرح ہیں، نہ اخ شقیق کی طرح ہیں، نہ برہ کی طرح ہے، بلکہ ان سب سے بڑھ کر ہے، ان سب سے عظیم ہے۔ جو ماں کی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ محبت امام کی محبت ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں سے ہدایت کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ ساری محبت
جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں اپنے بچوں سے محبت؟ اپنے بچوں سے محبت کیسی ہے؟ اپنے بچوں سے محبت ایسی ہے کہ ہم بچے کو سختی میں ڈالتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ بچے کی بھلائی ہو. بچے کو سختی سے پڑھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں تاکہ ان کی دنیا روشن ہو جائے. امام اگر ہمیں سختی میں ڈالتے ہیں، امام کے ذریعے سے اگر ہمارا امتحان ہوتا ہے تو یہ امتحان اس وجہ سے ہے، یہ مشکلات اس وجہ سے، تاکہ کمالات میں اس مقام تک پہنچے کہ جس مقام پر قیامت کے دن امام ہوں گے. وہ جملہ کیا تھا کل جو میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن آواز منادی دینے والا ندا دے گا. کیا ندا دے گا؟ این خلیفۃ اللہ فی ارض، زمین پر اللہ کا خلیفہ کہاں ہے؟ جس نے بھی زمین پر علی کا دامن تھاما، علی کی رسی تھامی، قیامت کے دن وہ علی کی رسی کو تھامے گا، اور علی کی رسی کو تھامنے کے بعد علی کی روشنی کے ذیل میں، علی کی روشنی کے سائے میں، اس نور کے سائے میں علی کہاں تک پہنچے گا؟ الال اعلیٰ علیین. احسنتم جزاکم اللہ. الی اعلیٰ علیین، کہ اس اعلیٰ علیین تک. یہ ہے اصل یہاں دنیا کی مزہ، دنیا کی دولت، دنیا کی رہائش، دنیا کا جو بنگلہ اور یہ دولت، یہ کسی کام کے نہیں ہے. وہ جو انسان کو کمال تک پہنچانے والا ہے، جو کمال ہے انسان کا، وہ ہے اعلیٰ علیین. وہ اعلیٰ علیین جہاں پر آپ کا مولا ہوگا، وہ اعلیٰ علیین جہاں پر ائمہ اطہار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. ائمہ اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو وہاں تک پہنچائیں. ہم اپنے شیعوں کو اپنے ہمراہ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ملائکہ معراج میں، کہ جب نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب معراج پر گئے اور پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، تو فرشتوں نے استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد سلام علیہ کے بعد فرشتوں سے سوال کیا کہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ علی آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آئے؟ جب زمین پر جائے تو ہمارا سلام دیجیے گا. تو کہا کہ ہاں پہچانتے آپ علی کو؟ کہا کیسے نہ پہچانے، آپ کا عہد و پیمان، علی کا عہد و پیمان اور علی کے شیعوں کا عہد و پیمان ہماری گردن کے اوپر ہے. یعنی فرشتے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ، یعنی اس عالم زر میں جہاں خداوند متعال کی ربوبیت، جو میں نے آیت چند دنوں پہلے پڑھی تھی کہ خداوند متعال نے اس عالم زر میں اپنی ربوبیت کے بارے میں فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے، انبیاء سے، ملائکہ مقرب سے، سب سے عہد و پیمان لیا تھا. خداوند متعال نے 3 عہد و پیمان لیا تھا: اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے بارے میں، اور ائمہ امیر المومنین اولاد علی کی ولایت اور امامت کے بارے میں عہد و پیمان لیا ہے خداوند متعال نے. یہ عہد و پیمان خداوند متعال نے فرشتوں سے لیا ہے. یہ جو روایت صحیح سند معتبر روایت نہیں، بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بھی عہد و پیمان لیا، رسول کی نبوت کے بارے میں بھی عہد و پیمان، 1,23,999 انبیاء کے بارے میں نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے بارے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں عہد و پیمان امیر المومنین، امام مجتبی، سید الشہداء، امام سجاد، سارے امام حجت کی ولایت نہیں. بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، بلکہ فرشتوں سے عہد و پیمان لیا علی کے شیعوں کے بارے میں بھی، اور یہ پابند ہے اس بات کے جب شیعہ علی نماز پڑھتے ہیں تو باقی تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ظاہر نماز ہے. جب شیعہ علی نماز پڑھتے ہیں اس وضو کے مطابق جو امام صادق علیہ السلام نے بتایا، اس نماز کے مطابق جو 5ویں اور 6ٹھے امام نے بتایا، اس طریقے سے. اور اہم ترین شرط کیا ہے نماز کی؟ اہم ترین شرط کیا ہے؟ وضو کے علاوہ، رکوع کے علاوہ، قرات کے علاوہ، سجدے کے علاوہ، تشہد کے علاوہ، سلام کے علاوہ، موالات کے علاوہ اہم ترین شرط کیا ہے نماز کی؟ وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر یہ نہیں ہے تو وضو کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، 1000 لاکھوں کروڑوں نماز پڑھتا رہے، حتیم کے مقام پر بھی نماز پڑھتا رہے، تو اس کی قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ بنیادی شرط ہے
نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی صحت کے لیے. لہٰذا جب شیعہ علی نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے آ کر ان کو غور سے دیکھتے ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کی نماز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں روایت کا جملہ کہ کیا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہم کیسے نہ پہچانیں، ہم ہر سال حج انجام دیتے ہیں، بیت المعمور جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے، ہم ہر سال حج کو انجام دیتے ہیں اور حج انجام دیتے ہیں. وہاں پر عرش پر جب ہم نگاہ پڑتی ہے تو وہاں پر ایک صحیفہ ہے جس صحیفہ میں علی کا نام ہے، حسن کا نام ہے، حسین کا نام ہے، چاردہ معصومین محمد و آل محمد علیہ السلام کا نام ہے، ان کے شیعوں کا نام ہے اور اس کے گرد ہم چکر لگاتے ہیں اور شیعوں کے نام وہاں پر موجود ہے کہ قیامت تک آنے والے شیعوں کے تمام کے نام ہیں، نہ ایک نام کم ہوگا نہ ایک نامہ بڑھے گا. بہرحال آج تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، میں چند جملے زیارت جامعہ کے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ مقام ولایت کو بس صرف ترجمہ کروں گا جتنا بھی جو آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. چند جملے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ کے. زیارت جامعہ کبیرہ جو ایک زبردست زیارت ہے، 10ویں امام نے جو ہے وہ اس زیارت کو تعلیم دیا. مقام امامت کو ذرا پہچانیے. ایک جملہ میں نے کل آپ کی خدمت میں کر لیا، جو بھی پچھلی آخری تقریر تھی اس میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. مقام امامت کو ذرا پہچانیے کہ کیا ہے مقام امامت. زیارت جامعہ میں وسط میں آ کر ایک جملہ ہے کہ خداوند متعال نے خلقکم انوارا، خداوند متعال نے آل محمد کے نور کو خلق کیا، آل محمد کے نور کو خلق کیا. فجعلکم بعرشہ محدقین، کہ اس نور خدا کو خلق کرنے کے بعد ابھی زمین کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، ابھی آسمان کی تخلیق نہیں ہے، ابھی چاند و سورج ہو، انبیاء ہو، فرشتے ہو، جنت ہو، جہنم ہو، آخرت، کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، بلکہ خلقت ہوئی صرف اور صرف نور محمد و آل محمد کو خلق کیا. خداوند متعال نے اپنے عرش کے گرد ان کو رکھا ہے. روایت کا جملہ ہے کہ ان کی غذا خدا کی تسبیح و تحلیل ہے. اس عرش میں ان کی غذا، جب راوی نے سوال کیا کہ ان کی غذا کیا تھی وہاں پر، تو کہا کہ ان کی غذا خدا کی تسبیح و تحلیل ہے. خداوند متعال نے فخلقکم اللہ انوارا، خداوند متعال نے ان کے انوار کو خلق کیا. فجعلکم بعرشہ محدقین، کہ وہ چکر لگانے والے ہیں، وہ عرش کا جو وہ چکر لگانے والے ہیں وہاں پر جو وہ قرار دیا. حتی من علینا، اب توجہ کریں، ان کی تخلیق وہاں پر ہوئی اور احسان ہم پر ہوا. حتی من علینا بکم، خداوند متعال نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. خداوند متعال نے احسان کیا آپ کے ذریعے سے. کیسے کیا؟ خوب کہ کیسے کیا خداوند متعال نے ہم پر احسان کیسے کیا؟ آل محمد کے ذریعے سے. یعنی خدا نے احسان کیا آل محمد کے وسیلے سے. کیسے؟ فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، خداوند متعال نے آپ کے گھروں کو بلند کر دیا، آپ کے گھروں کو بلند کر دیا. ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جس میں آپ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے. وجعل، اب خوب توجہ کریں کہ کس طرح خداوند متعال نے ہم پر احسان کیا آل محمد کے ذریعے سے. کیسے؟ وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا بہ من ولایتکم. دیکھیں دو کام آپ کرتے ہیں، ایک آل محمد کی ولایت پر ہے. یہ ولایت کیا ہے؟ آ کر ہم کہہ دیتے علی کے مولائی ہے، علی کی ولایت پر ہے، علی کے شیعہ ہے، تو کون سا کمال ہے؟ آپ کے لیے کمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ شاید آپ علی کی ولایت پر نہیں ہو، آپ کو علی کی معرفت نہیں ہے. زیارت جامعہ کا جملہ خالی علی کی ولایت. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، ابھی صرف آپ ہیں اور آپ کی علی کی ولایت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں. یہ نماز و روزہ تو ہے ہی ہمارے لیے، کیونکہ اس کی ایک شرط میں سے ایک شرط ولایت ہے امیر المومنین ہے. لہٰذا یہ نماز غیروں کی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی لیے ہے. لیکن خالی علی کی ولایت کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دیجیے، روزے کو چھوڑ دیجیے، یہ اپنے مقام پر بالکل ضروری ہے. لیکن نہیں، یہ سارے کے سارے اس لیے ہے تاکہ علی کے سامنے پہنچ سکے. لیکن جو ہماری بچت ہے، جو ہماری حفاظت ہے، جو ہماری نجات ہے، وہ کس چیز کے ذریعے سے؟ وجعل صلاتنا علیکم. دو چیزیں ہماری، وما خصنا بہ من ولایتکم، خداوند متعال نے ہم کو ایک چیز عطا کی ہے، مخصوص آپ کو دی ہے. اب آپ کے پڑوس کی تو مثال نہیں دے سکتے ہوں، الحمدللہ آپ کے سارے پڑوس جو کہ مومنین ہیں، لیکن اطراف میں آپ کے برابر والے کو نہیں دی ہوئی ہے، آپ کے شہر والوں کو نہیں دی ہوئی ہے، آپ کو دی ہے. کیا دی ہے وہ؟ ہماری ولایت،
ہماری ولایت دی ہے. دو چیزیں، وما خصنا بہ من ولایتنا، کہ ہماری جو ولایت ہے یعنی ہماری جو ولایت ہے آپ آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ایک، اور دوسرا کیا ہے وصلاتنا علیکم، اور ہم جو محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا کیا یہ کیا خوب توجہ کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وجعل صلاتنا علیکم، ہم جو وجعل خدا نے قرار دیا ہمارا آپ پر درود پڑھنا، اور خداوند متعال نے قرار دیا ہماری آپ کے بارے میں ولایت. کیا قرار دیا؟ یہ ہے خداوند متعال نے احسان کیا ہم پر آل محمد کے ذریعے سے. علی کی ولایت نہیں، علی اور آل علی 12 کی ولایت کے ذریعے سے کیا احسان کیا؟ طہارۃ لانفسنا، ہمارے نفوس پاک ہوئے اس ولایت کے سبب سے. یعنی آپ تصور کریں باقی سب کے نفوس کثیف ہے، خبیث ہے، غلیظ ہے، خراب ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزہ رکھ رہا ہو، چاہے توحید کا عقیدہ رکھے ہوئے، چاہے رسالت کا عقیدہ رکھے ہوئے، چاہے قرآن پر ایمان ہے، چاہے کعبے پر ایمان ہے. امام زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں کہ جعل صلاتنا علیکم، ہماری درود کے ذریعے سے، ہماری ولایت کے ذریعے سے خداوند متعال نے کیا قرار دیا؟ طہارۃ لانفسنا، ہمارے نفوس کو پاک قرار دیا. وتزکیۃ لنا، ہمیں پاک کیا. وکفارۃ، اب کہتے ہیں بھائی یہ شیعہ مذہب ہے، یہ یہودیوں کا مذہب ہے. یہودیوں کا مذہب ہے مجھے نہیں معلوم ہے، جہنم میں جائے یہودی اور یہودی کے مذہب والے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر آل محمد کا یہ مذہب ہے تو اعتراض کہاں پر ہے، اشکال کہاں پر ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کی نظر ہے، عیسائیوں کی نظر ہے، لادینوں کی نظر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دی، عیسائیوں کے لیے قربانی دی تو دی، ہمیں کیا ہے یا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں. لیکن یہ زیارت جامعہ میں امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ولایت علی کیا ہے؟ جعل صلاتنا، ہمارا آپ پر درود پڑھنا اور ہمارا آپ کی ولایت کو قرار دینا. خدا نے اس کے ذریعے سے کیا قرار دیا؟ طہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے امیر المومنین کی ولایت. ہے کسی کو اعتراض تو اس ولایت سے نکل جائے. بھائی کسی کو اعتراض ہے تو اس ولایت سے نکل جائے. امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری ولایت ہمارے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. بھائی نہ کہیں یہ بچوں اور جوانوں کو بہکانے والی بات ہے، نہیں. آ جاؤ یہاں پر اس در پر، کیسے نمازی نہیں بنے گا، کیسے روزے دار نہیں بنے گا؟ جب علی کی محبت آئے گی تو یہ سب کچھ ہوگا. لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، یہ نماز نجات نہیں دے گی، یہ روزہ مجھے نجات نہیں دے گی، یہ میری عبادت نجات نہیں دے گی. مجھے یقین ہے آپ اولیاء اللہ ہیں، آپ کی نمازوں کا مجھے نہیں معلوم، مجھے یقین ہے نہ میری عبادت، نہ میری نماز، نہ میرا روزہ، یہ کچھ بھی نجات نہیں دے گا. صرف اور صرف محمد و آل محمد کی وہ محبت جو علی اور آل علی کی ولایت کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی محمد. فبلغ اللہ بکم، خداوند متعال نے آپ لوگوں کو اس بلندی پہ رکھا. بلغ یعنی پہنچانا. فبلغ اللہ بکم، خداوند متعال نے آپ لوگوں کو، بکم باقی ذریعے سے جو متعدی ہو رہا ہے، خداوند متعال نے آپ لوگوں کو پہنچایا، اس مقام پہ رکھا، اس منزل پہ رکھا. فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین. مکرم کس کو کہتے ہیں؟ عزت دار. جتنے بھی خدا، دیکھیں عزت دار معاشرے کا عزت دار نہیں. یہاں عزت دار کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قدرت ہے، دنیاوی ڈگری ہے. یا اگر مولوی صاحب آپ کے سامنے بیٹھ گئے تو اب آپ لوگ کی مجبوری ہے کہ ان کی بھی عزت کریں مولوی صاحب کی. نہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت نہیں. خدا کے نزدیک کون مکرم ہے، خدا کے نزدیک کون عزت دار ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن یہ معلوم ہے کہ انبیاء مکرم ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے مکرم ہیں، وہ مومن متقی پرہیزگار مکرم ہیں. اب توجہ کریں. فبلغ بکم، خداوند متعال نے آپ کو اس منزل پر قرار دیا. فبلغ پہنچا دیا، آپ کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ جو کون سا ہے؟ اشرف محل المکرمین. جتنے بھی خدا کے باعزت انبیاء اور فرشتے ہیں ان میں سب سے شریف ترین، اشرف ترین، اعلیٰ ترین جو مقام ہے وہ محمد و آل محمد کا مقام ہے. وَعَلَى
آپ کو پہنچایا وَأَعْلَى منازل المقربین. مقرب یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا سے نزدیک. آپ نے نماز پڑھی، ظہر عصر کی نماز پڑھی، مغرب عشاء کی نماز پڑھی تو خدا کا تقرب حاصل ہو گیا. ذکر محمد و آل محمد کو سنا، خدا کا تقرب حاصل ہو گیا. تو یہ خدا کا تقرب ہے نا. عبادت کرنے کے ذریعے سے انسان خدا کا تقرب حاصل کرتا ہے. اب ہمارا تو اتنا سا تھوڑا سا جو تبرکن ہم تقرب حاصل کرتے ہیں، وہ انبیاء، وہ فرشتے جو خدا کے مقرب بندے ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کو خداوند متعال نے مقرب اور تقرب کے کس مقام اور کس منزل پر قرار دیا؟ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ اعلیٰ. اس میں تفصیل، گڈ، بیٹر، بیسٹ، سب سے زیادہ. خداوند متعال نے آل محمد علیہ السلام کو اعلیٰ منازل المقربین. خدا کے فرشتے مقرب ہیں، انبیاء مقرب ہے، شہداء مقرب ہے، صالحین مقرب ہے، عبادت کرنے والے مقرب ہے. لیکن ان سب میں اعلیٰ جو مقرب ہیں وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام. خدا کے سب سے زیادہ جو قریب ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ. جن کو خدا نے بھیجا ہے، کن کو بھیجا ہے؟ ملائکہ. کن کو بھیجا ہے؟ انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے. ائمہ کے علاوہ باقی انبیاء کے اوصیاء کو بھیجا ہے. لیکن مرسلین میں جو سب سے ارفع، رفیع، بلند ترین مقام ہے تو محمد و آل محمد کا مقام ہے. اس مقام پر آپ کو پہنچایا کہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، کیا؟ لا یلحقہ لاحق. آپ کو اس اعلیٰ ترین درجے پر پہنچایا کہ لا یلحقہ لاحق ولا یسبقہ سابق ولا یطمع فی ادراک طعمہ. کہ ملحق کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے ملنا. ملحق یعنی کسی سے ملنا. سابق یعنی سبقت کرنا، یعنی آگے بڑھنا. نہ ملحق ہونے والا انبیاء میں، فرشتوں میں، اوصیاء میں، شہداء میں نہ ملحق ہونے والا ملحق ہو سکتا ہے، نہ سبقت کرنے والا آپ سے سبقت کر سکتا ہے. اور آپ کے مقام کو دیکھنے والا، رش کرنے والا، دیکھنے والا. میں تماہی کا معنی کروں گا کیونکہ رش کا معنی یہاں پر نہیں آئے گا. خوب توجہ کیجیے گا. آپ کے مقام کو دیکھنے والا، آپ کی منزلت کو دیکھنے والا. لا یطمع فی ادراکہ طعمہ. طمع کرنے والا، خواہش کرنے والا، آپ کی عظمت کو، آپ کے مقام کی طمع کرنے والا، خواہش کرنے والا اس مقام کی خواہش تک نہیں کرتا ہے. یہ ہے محمد و آل محمد. یہ ہے آل محمد، یہ ہے آل محمد علیہ السلام کا مقام. یہ ہے آل محمد علیہ السلام کا مقام. اس کے بعد ہم کیا کس سے کمپیئر کریں؟ کس سے کمپیئر کریں؟ ہے کوئی؟ بابا جس دوڑ میں انبیاء پیچھے ہوں، جس دوڑ میں فرشتے پیچھے ہوں، تو ہمارا تو نام و نشان نہیں ہے. اب آل محمد کا لطف اور کرم نہیں کہ ایسے حال میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑے. یعنی واقعاً کوئی سمجھتا ہے کوئی نبی کے برابر ہے؟ کوئی نبی کے برابر ہے؟ کوئی فرشتوں کے برابر ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں. یہ گنہگار انسان کہ فرشتے یہ کہتے ہیں خداوند متعال نے جہاں اپنی ربوبیت کا ہم سے عہد و پیمان لیا، رسول کی رسالت کا عہد و پیمان لیا، ائمہ کی امامت کا عہد و پیمان لیا، ہمارے شیعہ ہونے کا بھی عہد و پیمان لیا. یعنی وہ کلمہ پڑھتے ہیں. دیکھیں میرے کلمے والی آپ لوگوں نے باتیں سنی ہیں، ان کا کلمہ پڑھیں، ان کا کلمہ پڑھیں. ہمیں تو وہی 3 کلمہ پڑھنے، اللہ کا کلمہ اور رسول کا کلمہ اور ائمہ کا کلمہ. لیکن فرشتوں کا کلمہ ایک اور کلمہ بڑھ جاتا ہے اس حدیث شریف کے ذریعے سے کہ وہ اللہ کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ رسول کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ائمہ کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور علی کے شیعوں کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں. لہٰذا میرا بچہ اور جوان یہ شیعہ کا احترام رکھیں، مومن کا احترام کریں. اختلاف ہوتے ہیں، ایک نیچرل سی چیز ہے، اختلاف ہے، لیکن علی کی محبت ہے اس کے دل میں، علی کی ولایت ہے اس کے دل میں. لہٰذا ہمارے دل میں امیر المومن کے صدقے میں، امیر المومن کی ولایت کے صدقے میں جو کہ ہمارے دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے. یہ علی والا ہے، علی کا چاہنے والا ہے، یہ عزادار سید الشہداء ہے. اس کے دل میں حسین کا غم ہے، اس کے دل میں حسین کا غم ہے کہ اس کے لیے دعاگو ہیں، انبیاء دعاگو ہیں، فرشتے دعاگو ہیں، اور حسین کی غریب ماں فاطمہ دعاگو ہیں. بس 2 جملے مصیبت کے آپ کی خدمت میں پڑھوں میں. میرا بچہ اور جوان، بس ایام عزا اپنے اختتام پر ہے، ایام عزا اپنے اختتام پر ہے. لیکن ایام عزا یہ روز و شب اپنے اختتام پر ہے، لیکن حسین کا غم اپنے اختتام پر نہیں ہے. حسین کا غم اپنے اختتام پر نہیں ہے. انسان ساری زندگی، شب جمعہ کم از کم انسان کوشش کرے. شب جمعہ یہ وہ شب ہے کہ جو حسین کی شب ہے. حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا اپنے بیٹے حسین کی زیارت کو جاتی ہے.
یہ حاج علی بغدادی کا وہ واقعہ کہ جہاں پر راوی یہ سوال کرتا ہے امام زمانہ سے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کون سا واقعہ؟ واقعہ سناتے ہیں امام کو، یہ حاج علی بغدادی ایک واقعہ سناتے امام زمانہ کو اور تصدیق لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ناصبی تھا، امام حسین کی زیارت کا منکر تھا، ایک رات خواب میں دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اب یہ امام سے تصدیق کر رہے، حاج علی بغدادی امام سے تصدیق کر رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ ایک اماری ہے جو آسمان پر جا رہی ہے اور اماری سے رقعے گر رہے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اس کاغذ کے ٹکڑوں میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جو بھی حسین کی شب جمعہ زیارت کرتا ہے خدا اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ اعمش سوال کرتے ہیں اس اماری میں کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اس میں دو مقدرات عصمت ہے، دو بیویاں ہیں، ایک خدیجۃ الکبریٰ اور ایک حسین کی قریب ماں فاطمہ زہرا ہے۔ بس ایک مرتبہ بس عزادارو دو جملے سن لیجئے، شب جمعہ حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا حسین کی زیارت کو جاتی ہے۔ یہ حسین کی شب جمعہ، حسین کی جو زیارت ہے نا، یہ بڑی عجیب زیارت ہے۔ یہ وہ زیارت ہے کہ روایت کا جملہ ہے فرشتے خدا سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ کہ ان کو ایک موقع مل جائے حسین کی زیارت کے لیے۔ حسین کی زیارت کے لیے انبیاء آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لاتے ہیں، آل محمد تشریف لاتے ہیں اور فاطمہ کی غریب ماں حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ اور روایت کا عجیب جملہ ہے، جب زائر حسین کی زیارت کو جاتے ہیں نا تو ہائے حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا ان کے لیے استغفار کرتی ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ یہ فاطمہ کا لال شب عصر عاشور ہے، 4000 تیر اندازوں نے چاروں طرف سے ایک مرتبہ اپنی کمان میں تیر کو جھولا۔ امام صادق سے ایک سوال کیا، ابن رسول اللہ کیا یہ روایت درست ہے کہ فاطمہ کے لال حسین کے اس بدن کے اوپر 1950 زخم تھے؟ 1950 زخم۔ ایک دفعہ امام راوی سے کہتے تو نے میرے غم کو تازہ کر دیا، راوی نے سوال کیا کیا یہ روایت درست ہے؟ امام نے کہا درست ہے۔ راوی نے سوال کیا کیسے ممکن ہے ایک انسان کے بدن پر 1950 زخم ہو؟ امام صادق فرماتے ہیں اس طرح ممکن ہے کہ تلواروں پہ تلواریں تھی، نیزوں پہ نیزے تھے، تیروں پہ تیر تھے، جس کو کچھ نہ ملتا فاطمہ کے لال پر پتھر کو اٹھاتا تھا، پیشانی پہ پتھر مارتا تھا۔ آہ مولا، آخر وہ وقت آیا کہ امام ذوالجناح سے گرے، اللہ فاطمہ کا لال زمین کربلا پر اور ایک شبر ملعون حسین کے سینے پر سوار، 12 ضربے لگائی، خود خنجر کو ایک مرتبہ شبر ملعون نے فاطمہ کے لال کے گلو پہ رکھا۔ ہائے زینب کبریٰ تل زینبیہ سے اس منظر کو دیکھ رہی، اے عمر سعد میرا ماجا یا ذبح کیا جا رہا، تو دیکھ رہا۔ مدینے کا رخ کیا، نانا تشریف لائیے، جن گلے کا بوسہ لیا کرتے تھے اس گلے پر شبر ملعون کا خنجر ہے۔ واہ محمد آواز وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہی ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضری مجلس مومن مومنات کل مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خداوند جو مومن مومنات بیمار ہیں، حاضری مجلس مومن مومنات کے جو بیمار ہیں ان کے منظورین اور جنہوں نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا، اور جو منتظمین ہیں جنہوں نے یہ ساری زحمتیں اٹھائی، خداوندہ تمام مومن مومنات کی خاص طور پر منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ تمام مومن مومنات جو بیمار ہیں، حاضر مجلس مومن مومنات میں سے جو بیمار ہیں ان کے منظورین جنہوں نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومن مومنات بیمار ہیں خداوندہ بحق محمد و آل محمد انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ جو مومن مومنات پریشانی کے شکار ہیں، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، دفتری مسائل،
دنیاوی مسائل اخروی مسائل خداوندہ بحق محمد وآل محمد تمام مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خداوندہ ایک ہی تمنا ایک ہی دعا ہے، خداوندہ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ یہ محبت محمد و آل محمد جو تو نے عطا کی ہے، ولایت علی اور جو آل علی کی ولایت عطا کی ہے، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، اس محبت اور ولایت کو مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، نسل در نسل قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔